علی بھائی فقہ کی تشریح کر دیں. پہلا لفظ ہے یہ فقہ، لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، لفظ ہے فقہ. فقہ عربی میں کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. یعنی علم دین اللہ تعالیٰ دیتا ہے، میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں. باقی جو ظاہر ہے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے گا. تو فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو. فقہ کے لفظ سے نفرت نہیں کرنی فقہ حنفی کے کرتوتوں کی وجہ سے، جس طرح کہ مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اسلام سے تو نفرت نہیں کرنی نا. اسلام تو حق ہے، مسلمان غلط کر رہے ہیں نا. فقہ تو اسلام کی جان ہے. فقہ کے بغیر، سمجھ بوجھ کے بغیر تو آپ پوری زندگی داڑھی سفید ہونے تک نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور باہر نکل کے مرے ہوئے بابوں کو پکارتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر فقہ ہی کوئی نہیں ہے، سمجھ بوجھ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں کیا عہد کر کے نکلا ہوں اور اس عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. کاش اس طرح کا فقہ آپ کو آ جائے. ہم تو فقہ کے حامی ہیں کہ سمجھ بوجھ پیدا کریں، قرآن و سنت کو فالو کریں، بابوں کو چھوڑیں، کتابوں کو فالو کریں. ان بابوں کو فالو کریں جو آپ کو کتابوں سے جوڑتے ہیں. جو بابوں سے ہی جوڑتے رہتے ہیں اور کتابوں کے خلاف آپ کو تعلیمات دیتے ہیں، آپ ان کو فالو نہ کریں. تو فقہ کا مطلب ہے ٹرو انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ. اور وہ کوئی اتنا کوئی مشکل ڈگری نہیں ہے. تھوڑی سی محنت کر کے آپ کو چیزوں کی مختلف سٹیٹمنٹس جو بظاہر بعض اوقات ٹکرا رہی ہوتی ہیں ناسخ و منسوخ کے حوالے سے، یا مختلف سچویشن کی وہ باتیں ہوتی ہیں، وہ عام بندہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی محنت کرے تو اسے بات سمجھ آ جائے گی کہ اس کا معنی کیا ہے. وہ قرآن میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے کہنا کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے. گمراہ کیوں ہو جاؤ گے بھائی؟ کسی کو کنفیوژن آئی ہے تو پوچھ لے. دنیا میں جب آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے، آپ نے بچہ اسکول داخل کرنا ہے، 2-4 جگہ سے آپ ہو کے آتے ہیں، یار وہ ایک بندے کو سنا جی وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ بچہ اسکول میں ڈالا تھا، بس وہ پڑھائی تو ہے کوئی نہیں، فیس اتنی ہے. 2-4 بندوں سے سن کے آپ کہتے ہیں نہیں میں بچہ پڑھانا ہی نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے؟ یا آپ مزید کوشش کرتے ہیں؟ تو دین کے معاملے میں آپ کیوں کنکلوڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ سچا دین ہے ہی نہیں ہے؟ موجود ہے. کوشش کریں، آپ حق تک پہنچ جائیں گے. دنیا میں اس کائنات میں سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، کیونکہ اس پہ ہمیشہ کی زندگی ڈپینڈنٹ ہے. تو یہ آپ کو فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے راہ میں گری ہوئی تو نہیں ملے گی. اس کے لیے تو سلمان فارسی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کے لیے عمار ابن یاسر نے کن تکلیفوں کا سامنا کیا ہے. تو یہ آسانی سے نہیں ملیں گی. تو اس کے لیے ایفرٹ پٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کوئی مشکل کام نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے مفتی دھوکے دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر. آپ تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن عقل استعمال اگر آپ نہیں کر رہے پھر تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. مثلا اگر مفتی اکمل صاحب کتاب لکھ رہے ہیں غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں، اور اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ کیا امی سے روٹی مانگنا بھی شرک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے، تو اب کوئی بیٹا اپنی امی سے روٹی بھی نہ مانگے، اس میں فوراً پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں واقعی کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ مدد کے لیے کسی کو نہ پکارے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. سرکار آپ کے پیر لا کے ہم کنارے پہ کھڑے کر دینا، بلکہ ان کو کھڑا کریں، ان کو ہم دھکا دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچا کے بتائیں اگر انہیں تیراکی نہیں سیکھی ہوئی ہے. انہوں نے تو بازو پکڑ کے بیڑے تارنے تھے نا، ہم ڈائریکٹ ہی ان کو چھلانگ لگواتے ہیں نا دریا اور سمندر کے اندر، وہ خود نکل کے بتائیں. ہاں اٹلانٹک کے ٹھنڈے پانی میں پھینکتے ہیں نا جیسے ٹائٹینک ڈوبیا سی. سارے بزرگان دین اتنے سٹنے ہیں نا، ذرا تار کے پہنچ کے دسن. ظاہر ہے جی جو بابے بغداد میں بیٹھے ہوئے دور مرید کی کشتی ڈوبتی ہوئی جا کے انہوں مونڈا دے دینے، اور اشرف تھانوی بھی نقل کر رہا ہے، اور حنیف قریشی صاحب بھی بڑے فخر نال واقعات سنا رہے ہیں. جی اشرف تھانوی فرماتے ہیں جس طرح قرآن حدیث آ گیا ہے، تھانوی صاحب فرماتے ہیں. ہاں وہ ظاہر ہے کہ وہ ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں دیوبندیوں کو کہ تہاڈا ابا بھی ساڈا ہی ابا سی، پچھوں اسی اکو کجا، اس تو پہلے مہاجر مکی بھی ساڈا کامن ہی سی. تو آپ کی نہیں عقل کام کرتی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ روٹی مانگنے سے منع کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے دعا اللہ سے کرنی ہے.
روٹی مانگنے کا تو قرآن میں حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ مومن تو دوسرے مومن کا ولی ہوتا ہے، پشپنا ہوتا ہے۔ اور ان کے موٹے دماغ میں ڈالیں کہ بھی کسی کی امی مری ہوئی ہو، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے بھی روٹی مانگتا رہے قیامت تک، اسے روٹی مل جائے گی؟ تو اس سے بابے کو پکارنا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ کتوں لے آگے کتنے سٹ دو تو چلو ٹھیک ہے پھر کر کے دیکھ لینے، بابے تو مرے نے جی، شہید زندہ ہے جی، ٹھیک ہے زندہ ہے، کھلو جاؤ پھر شہیدی قبر تے، کڈو ان کو تھوڑی دیر سے باہر آئے۔ جس طرح خادم رضوی صاحب نے کہا جی وہ ممتاز قادری جڑا نا وہ جناب تلوار لے کے قبر تو نکل آیا تے وہ جناب ایمبولینس ہی زندہ ہو گیا۔ جدوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں پھر دوبارہ لمحہ پی گیا۔ ہوں اس واقعے نو مطلب یہ تے تسی کسی تے بارش بھی کلیم کر سکتے ہو، بات کوئی اپنی عقل استعمال کریں کہ وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو کہاں پہ دھوکے دے رہے ہیں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن نصیحت تو بہت کم ہی حاصل کرتے ہو۔ گویا ایسی ہستی جس کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ اسے پکاریں اور وہ آپ کی مصیبت دور کر دے اور وہ ظاہری اسباب میں نہ ہو، تو آپ نے اسے الہ ہی مان لیا۔ ظاہری اسباب تو آپ کافر سے بھی لیں، نبی الاسلام نے کافروں سے بھی اپنی زیرہ گروی رکھوا کے، بخاری مسلم میں آتا ہے، اناج جو ہے وہ ادھار لیا تھا، اور کافر سے بھی آپ مدد لیں۔ اب وہ دو بالکل ڈیفرنٹ چیزیں، اس میں میری ویڈیو دعا صرف اللہ ہی سے، اور پھر ایچ ڈی ریکارڈنگ بھی ہو چکی ہے ابھی 1 سال پہلے آلموسٹ۔